پہلی بات تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، فضولیات کے اندر پڑھنا، اس کے حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا باب باندھا ہے وہ اس کے مکروہ ہونے کے بارے میں باب باندھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو انسان باتیں کرتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ مباح قسم کی بات کرے گا، یعنی ایسی بات کہ جس کے کرنے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کا دینی کوئی فائدہ ہے نہ اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے۔ مباح قسم کی بات یعنی اس کو کر لیا جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کیا جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو فضولیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر دو شخص آپس کے اندر بیٹھے ہیں، وہ آپس کے اندر بات چیت کرتے جا رہے ہیں کہ جناب اور سنائیں کہاں گئے تھے، کیا ہو رہا تھا، کیا کر رہے تھے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کس سے ملاقات کی ہے، کیا کرتے رہے ہو، یعنی جن باتوں کا آپ کے دینی فائدے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور دنیاوی فائدے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فضولیات قسم کی باتیں آتی ہیں، ان کو مباح باتیں کہتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ روایت کے اندر موجود ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ یہ مکروہ کیوں ہے؟ یہ مکروہ اس لیے ہے کیونکہ عشاء کے بعد جو بات چیت کرنا ہے اس کے اندر ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو شخص تہجد گزار ہے، صبح اٹھ کے ذکر و اذکار کرنے والا شخص ہے، وہ جب لیٹ سوئے گا گفتگو کرنے کی وجہ سے اس کی نماز متاثر ہو سکتی ہے، اس کی عبادت متاثر ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ حد سے زیادہ انسان فضولیات میں پڑھتا ہے تو جو فرض نماز فجر کی ہے وہ بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں جب یہ ہمارے کوئی فنکشن ہوتے ہیں، شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے تیسرے فنکشن ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جب دوست احباب عزیز و اقربا کزن وغیرہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور جب زیادہ گفتگو کی جاتی ہے اور لیٹ سوتے ہیں تو صبح پھر فجر کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی کراہت جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے۔ اور جب بندہ وقت کے اوپر سوئے گا تو لازمی بات ہے وقت کے اوپر اٹھے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ فضولیات کی ایک اپنی نحوست ہوتی ہے اور ذکر و اذکار کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، تو اس کا بھی اثر جو ہے نا وہ انسان کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے کہ عشاء کے بعد فضولیات قسم کی باتیں کی جائیں، بلکہ آپ اس چیز کو پسند فرماتے کہ عشاء کے بعد فوراً سویا جائے۔ تو بہرحال یہ جو مباح قسم کی فضولیات قسم کی باتیں ہیں اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ دوسری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق جائز چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اچھی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، مستحب چیز کے ساتھ ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہے، نیکی کی دعوت ہے، طالب علم کا علم دین حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنے والوں کا ذکر و اذکار کرنا ہے، والدین کا اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، کاروبار کرنے والے شخص کا اپنے کاروبار کے اندر جو نا وہ معاملات کو ڈیل کرنا ہے، یہ چونکہ دینی یا دنیاوی فائدے کے متعلق چیزیں ہیں لہذا ان کے کرنے کی اجازت ہے۔ ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق خیر کے ساتھ ہے، بھلائی کے ساتھ ہے، نیکی کے ساتھ ہے، یہ چیزیں اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مسئلہ موجود نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب باندھا ہے، باب الشمار فی الفقہ والخیر بعد العشاء، فرمایا عشاء کی نماز کے بعد فقہ اور بھلائی کی باتیں کرنے کے بارے میں باب۔ اور اس کے تحت پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور آپ نے ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ سنو، لوگوں نے نماز پڑھ لی پھر سو گئے، فرمایا تمہارا شمار اس وقت تک نماز میں ہوتا رہا جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں کا اس وقت تک خیر میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بھلائی کے کام کے انتظار بھی بھلائی میں شمار ہوتا ہے، نیکی کے کام کے انتظار بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔
ایک شخص ہے وہ اذان سے پہلے 10 منٹ پہلے آ جاتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، تو وہ جو 5-7 منٹ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا صرف اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، وہ جو آدھا گھنٹہ پہلے آ کے نماز کے انتظار میں رہا ہے گویا کہ اس نے آدھا گھنٹہ اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا، کیونکہ وہ نیکی کا انتظار کر رہا ہے، وہ اچھے سبب کے اندر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، وہ نیکی اور نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ جو پہلے کا وقت ہے وہ بھی اس کا نماز کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ بندہ آگے پیچھے بیٹھ کے وقت کو ضائع کرے، اس کو چاہیے کہ وقت اگر مل جائے اس کو تو وہ مسجد کے اندر آ کے اس وقت کو گزارے، نماز کے انتظام میں گزارے، تاکہ وہ جو 15-20 منٹ اس کے فضول میں گزرنے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرے۔ اور پھر اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے اس قسم کی باتیں کرنا عشاء کے بعد کے جن کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں گناہ کی جو بات ہے وہ تو الامان والحفیظ، چاہے وہ عشاء کے بعد ہو، چاہے عشاء سے پہلے ہو، چاہے صبح ہو، چاہے دوپہر کو ہو، وہ تو ہر وقت ہی گناہ کی بات ہے۔ گناہ کے لیے یا گناہ ثابت ہونے کے لیے کسی وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ فلاں وقت بات چیت کریں گے تو وہ گناہ ہے، فلاں وقت کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ گناہ کے بعد گناہ ہے جس وقت بھی کریں، اور عشاء کے بعد کریں تو یہ زیادہ نحوست کا باعث ہے کہ گناہ کی ایک اپنی نحوست ہے۔ آپ جو نا وہ کوئی شخص ہے وہ گناہ کی بات چیت کرتا ہے اور اسی حالت کے اندر سو جاتا ہے، اور آج کل تو معاذ اللہ گناہ اس قدر آسان ہے، وہ بات چیت کرنا تو دور کی بات ہے، موبائل سسٹم ہے، بے حیائی کے مناظر ہیں، بعض وقت فلمیں دیکھتے سو جاتے ہیں، ڈرامے دیکھتے سو جاتے ہیں، گانے باجے سنتے سو جاتے ہیں، اور آدھی رات تک جو ہے نا موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں، اور بعض اللہ بے حیائی قسم کے مناظر جو ہے نا وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس حوالے سے نہایت ہی سستی کا شکار ہے، اور معاذ اللہ فجر کی نماز قضا کرنے کی روٹین ہے، احساس ہے ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم نے جو ہے نا وہ فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نمازیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، منافق کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ یہ منافق ہے کہ جو عشاء کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جو فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ مومن کے اوپر بھاری نہیں ہے، منافق کے اوپر بھاری ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ اس کے نفاق کو ظاہر کر رہا ہے، وہ اس کی منافقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زبان سے دعوی اسلام کر رہا ہے، مسلمان ہونے کا مدعی ہے، اور عمل جو ہے وہ اس کا کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے اور یہ بھی نماز کو ترک کیے جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو فجر کی نماز کا قضا ہونا ہے، جہاں لیٹ سونا اس کے اندر جو نا وہ وجہ بنتا ہے فجر کی نماز کے چھوٹنے کا، وہاں پر انسان کا یہ گناہوں کے اندر رات کو سوتے وقت گناہوں میں ملوث ہونا، یہ بھی اس کے چھوٹنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، برے عمل کی ایک نحوست ہوتی ہے، جس طرح اچھے عمل کی ایک برکت ہوتی ہے اسی طرح برے عمل کی نحوست ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا عمل کرتا کرتا سوئے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا کرتا سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا پڑھتا سوئے، تلاوت قرآن کرتا ہوا سوئے، ذکر و اذکار کرتا ہوا سوئے، اس کی برکت بھی ضرور ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر خاص ایک فضل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ انسان کے باطن کو، ذوق کو، اس کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال گناہ کی ایک اپنی نحوست ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد اس طرح کے معاملات میں پڑتا ہے، گناہوں کے معاملات میں پڑتا ہے، تو اس کو اس چیز سے ڈر جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بارہا اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ سوتے ہیں رات کو، اٹھتے ہی نہیں ہیں صبح کو، آخرت کا پیغام آ چکا ہوتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں بندہ رات کو سویا تھا، صبح کو اٹھا ہی نہیں ہے، یعنی مطلب کیا کہ وہ جو اس کی رات ہے اس کی آخری زندگی کی رات ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی زندگی دے، عافیت کی موت دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو زندگی کا آخری وقت ہے وہ کم از کم اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس میں ایسا عمل ہم سے سرزد ہو کہ جس میں ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے۔ انسان کا خاتمہ اچھا ہے تو وہ اس کی پوری زندگی کے اعمال کی عکاسی کر رہا ہے، انسان کا خاتمہ برا ہے تو اس کی پوری زندگی کے اعمال کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے خاتمے کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ ہم اس انداز کے اندر اپنی زندگی گزارے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے یہ اچھا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں، لیکن ان اعمال کو بھی کرنے کی کوشش کریں کہ جو اچھے خاتمے کا سبب کرتے ہیں۔ تو اس لیے رات کو ہمیں اس حوالے سے بھی ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو
بستر کے اوپر تشریف لے جاتے تو اللہ کا ذکر و اذکار کرتے، دعائیں پڑھتے، جب سونے لگتے تو دعائیں پڑھتے، تلاوت آپ کے بارے میں، دعائیں آپ کے بارے میں، ذکر و اذکار آپ کے بارے میں جو نہ وہ روایات میں ثابت ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، نیند بھی مثل موت کے ہے۔ تو یہ دعائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے مروی ہیں، جب سوتے اٹھتے تھے تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، تو کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کے کوئی کام کی بات ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ جو نا وہ ٹائم جو نا وہ وقت گزارنا، اچھے موڈ کے اندر وقت گزارنا، ان کی دل جوئی کی نیت سے، خوش کرنے کی نیت سے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کرنا، یہ اس کے جواز پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کا دل خوش کر رہے ہیں، جو نا وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو یہ چیز مذموم نہیں ہے۔ اصل جو مذموم ہے، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جس کو ناپسند کیا ہے، تو وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی فائدہ موجود نہیں ہے، یہ تو فائدے کے اوپر مشتمل چیز ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق ادا ہو سکے۔